وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ جس وقت اے میرے پیغمبر آپ سے میرے بندے پوچھیں عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکار کرنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سو چاہیے مجھ سے مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ لوگ رشد و ہدایت پر قائم رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اہل یہود نے سوال کیا، کہنے لگے کہ اللہ جل جلالہ تو ساتویں آسمان کے اوپر ہے، اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا سفر ہے، دوری ہے، تو ہم کس طرح اپنی پکار اللہ تک پہنچائیں، کس طرح اپنی پکار اللہ کو سنائیں، اپنی آواز اللہ کو پہنچائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے رب نے اس قرآن کریم کی آیت کو نازل کیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم لوگوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کوئی پکارے تو صحیح، کوئی پکارے تو صحیح، تو میں پکارنے والے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ یہ کون فرما رہے؟ اللہ جل جلالہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دعا مانگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت ایسے پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور جس کو دعا مانگنے کی عادت پڑ جائے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت سے مانگتا نہیں ہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں تو الٹ ہے نا نظام، کسی کی کوئی سائل کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، البتہ تو دینے والا جھڑکے گا، اسے ڈانٹے گا، اور اگر دے گا بھی تو پیشانی پر بل آ جائیں گے، ناگواری کے آثار چہرے سے ظاہر ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات اقدس ایسی شان والی ہے کہ اس سے کوئی مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور اس سے نہ مانگنا، جو اس سے مانگے نہیں، اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور
اسے چھوڑ کر کوئی غیر سے مانگے تو اور بھی زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت اس چیز کو پسند نہیں کرتے، میرے علاوہ کسی اور سے مانگا جائے، کسی اور کو پکارا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نماز پڑھ کر جو دعا نہیں مانگتا اس کی عبادت ادھوری ہے، تلاوت قرآن کر کر دعا نہیں مانگتا اس کی عبادت ادھوری ہے، نوافل پڑھ کر دعا نہیں مانگتا اس کی عبادت ادھوری ہے، صدقہ خیرات کر کر دعا نہیں مانگتا اس کی عبادت ادھوری ہے۔ تو دعا نوافل کا مغز ہے، دعا تلاوت قرآن کا مغز ہے، دعا پنجگانہ نماز کا مغز ہے، دعا آپ کی تہجد کا مغز ہے، دعا آپ کے صدقہ خیرات کا مغز ہے، دعا آپ کے ذکر و اذکار کا مغز ہے۔ آپ کے ہر نیکی کے کام کے بعد آپ کا دعا کرنا اس عبادت کی کمی کو وہ دعا مانگنا ختم کر دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے اندر دعا کا کثرت سے اللہ رب العزت سے مانگنا، دعاؤں کا کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ قبولیت کا ذریعہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ماہ رمضان میں دعاؤں کا بہت گہرا تعلق ہے، آپ کی سحری کے ساتھ، آپ کی افطاری کے ساتھ، آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ، آپ کے تکمیل قرآن کے ساتھ، آپ کے فرض نماز پنجگانہ پڑھنے کے ساتھ، آپ کے نوافل پڑھنے کے ساتھ، آپ کے تلاوت قرآن کرنے کے ساتھ دعا جو ہے یہ اہم تعلق رکھتی ہے۔ اور دعا کیا چیز ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاسق فاجر شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، فاسق فاجر شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی دعا کو کیوں جلدی قبول کر لیتے؟ کیونکہ اس کے فسق کی بنا پر، اس کے فجور کی بنا پر، اس کے معصیت کی بنا پر اللہ رب العزت اس سے زیادہ دیر تعلق نہیں رکھنا چاہتے، اس سے زیادہ دیر تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ اور جو نیک شخص ہے، متقی شخص ہے، پرہیزگار شخص ہے، اللہ رب العزت اس شخص کی دعا کو دیر سے قبول کرتے ہیں، جلدی قبول نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگتا رہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ مجھ سے یہ مانگتا رہے اور میرا اس کے ساتھ تعلق دیر تک رہے، میرا اس کے ساتھ تعلق دیر تک رہے۔ تو نیک متقی شخص کی دعا کو اللہ رب العزت فوراً قبول نہیں فرماتے، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بشرطے کہ جائز چیز کی دعا مانگی جائے۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہر مانگنے والے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی دعا جن کی جلدی قبول ہوتی ہے وہ یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا فاسق فاجر شخص کے بارے میں، ان لوگوں کی بھی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے فسق، کفر، گناہ کی بنا پر، معصیت کی بنا پر زیادہ دیر ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ اور جو نیک شخص ہے، متقی شخص ہے، جو رو رو کر گڑا کر اپنے رب کے حضور دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ اتنا ہی زیادہ پسند آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مانگتا رہے، روتا رہے، گڑگڑاتا رہے، میرے سامنے سجدے میں پڑا رہے، مجھ سے مانگتا رہے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو کیا کرتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے۔ اور پھر ضروری نہیں کہ جو دعا مانگی جا رہی ہے وہی دعا قبول ہو، اللہ رب العزت اس سے متبادل دعا قبول فرما لے، یا جتنا اس نے مانگے اس سے کم اسے عطا فرما دے۔ آپ نے دیکھا کہ والدین کے سامنے بچہ جب ہاتھ پھیلاتا ہے، والد صاحب سے کہتا ہے کہ ابو جی مجھے یہ لا کر دو، مجھے یہ لا کر دو، مجھے یہ لا کر دو، کیا والدین اپنے بچے کی ساری فرمائشیں پوری کرتے؟ وہ کہتے ہیں یہ بگڑ جائے گا، یہ خراب ہو جائے گا۔ اس کی کچھ باتوں کو قبول فرماتے، پورا کرتے، کچھ کو نہیں قبول کرتے، اور پتہ اس میں اس کا نقصان ہے۔
والد صاحب کو پتہ ہے اس میں اس کا نقصان ہے، لہٰذا مجھے اس کو اتنا نہیں اتنا دینا چاہیے، یا اس کو بالکل ابھی دینا ہی نہیں چاہیے، اس کو کل کے لیے اس کے لیے ذخیرہ کرنا چاہیے، کل کو اس کے کام آئے گا۔ تو والد صاحب بہت ساری حکمتیں دیکھتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ تو اپنے بندے پر انتہائی زیادہ مہربان ہے، شفیق ہے۔ وہ بسا اوقات بندے کی اسی دعا کو قبول کر لیتا ہے جو وہ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اتنا ہی دے دیتا ہے، اور بسا اوقات کم دیتا ہے، باقی آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ آخرت ذخیرہ کا بسا اوقات بالکل بھی نہیں دیتا، اور بسا اوقات اسے متبادل دے دیتا ہے، جو مانگا وہ نہیں دیا، اس سے متبادل دے دیا، اور بسا اوقات دیا ہی نہیں، آخرت میں محفوظ کر لیا، اور آخرت میں محفوظ جو ہو گیا اس کے بدلے میں یقیناً جنت ملے گی، اس کے بدلے میں یقیناً جنت ملے گی۔ تو دعا کی قبولیت، فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، سحری کے وقت میں دعا مانگنا، افطاری کے وقت میں دعا مانگنا، تکمیل قرآن کے بعد دعا مانگنا، رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں دعا مانگنا قبول ہوتی ہے، مقبول گھڑیاں، جمعۃ المبارک کی رات میں دعا مانگنا، عیدین کی راتوں میں دعا مانگنا، اور جو ہے تلاوت قرآن کریم کر دعا مانگنا، قرآن مجید کی تکمیل کے بعد دعا مانگنا، اور اسی طرح پر جو ہے جمعۃ المبارک کے دن امام کے خطبہ شروع کرنے سے لے کر اس کے دعا مانگنے تک کے درمیانی زمانے میں دعا مانگنا، عصر سے لے کر مغرب تک، جمعۃ المبارک کا دن عصر تا مغرب تک کے وقت میں دعا مانگنا، جمعۃ المبارک کی رات میں دعا مانگنا، مزدلفہ میں دعا مانگنا، مینا میں دعا مانگنا، عرفات میں دعا مانگنا، میزاب رحمت پر دعا مانگنا، متلزم پر چمٹ کر دعا مانگنا، کعبۃ اللہ کے سامنے دعا مانگنا، اس کے کپڑے کو غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگنا، مقام ابراہیم کے پاس دعا مانگنا، صفا مروہ پر دعا مانگنا، میدان عرفات میں دعا مانگنا۔ تو یہ ساری جگہ ایسی ہیں، اور یہ مقامات ایسے ہیں، یہ گھڑیاں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت ان گھڑیوں میں دعا قبول فرماتے ہیں۔ کوئی بھی نیکی کا کام کر دعا مانگنا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہی بیان فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جس وقت آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کے انتہائی زیادہ قریب ہے، ہر پکار کرنے والے کی پکار کو سنتا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت سے مانگو اور اس پر ایمان لاؤ تاکہ تم لوگ ہدایت پر رہو، رشد و ہدایت پر رہو، سیدھے راستے پر رہو، راستے سے بھٹکو نہ۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ تو یہ آخری ایام گزر رہے ہیں، آخری عشرے کا اختتام ہے، تو ان باقی جو گھڑیاں بچی ہیں ان میں اپنے رب سے جتنا مانگ سکتے ہیں اتنا مانگیں، جتنا مانگ سکتے ہیں اتنا مانگیں، تاکہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور دعا کرنے میں آداب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حمد شروع اور آخر دونوں میں کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شروع اور آخر میں دونوں دعا کے شروع اور آخر میں کیا جائے، بھیجا جائے درود شریف، اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگی جائے، دوسروں کے لیے دعا مانگی جائے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگی جائے، پھر دوسروں کے لیے دعا مانگی جائے، اور جن سے ناراضگی ہے ان کے لیے دعا مانگی جائے، دوسروں کا حق میں دعا مانگی جائے، اور اگر کوئی امام صاحب ہے تو اس میں سب کو دعا میں شامل کر دعا مانگے، اپنی ذات کے لیے دعا نہ مانگے۔ تو دعا میں عاجزی ہو، انکساری ہو، اپنی گناہوں کا اقرار ہو، اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑانا ہو، رونے کی شکل ہو، اور اللہ رب العزت کی طرف پوری یکسوئی ہو، اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو، اور جائز کاموں کی دعا ہو۔ اللہ رب العزت سے ہے دعا، جائز کاموں کی دعا مانگنا، جائز کاموں کی دعا مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان تمام باتوں کے ان باتوں پر عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔